ناظرین، اس ایپیسوڈ کا آغاز 3 مہینے کے بعد ہوتا ہے، مطلب کہ پچھلی ایپیسوڈ اور اس میں 3 مہینے کا گیپ دکھایا گیا ہے۔ یالا کوا کے قریب سے عثمان صاحب اپنے قبیلے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قافلے میں بچے، مرد، عورتیں، بھیڑ، بکریاں، سامان، ہر ایک چیز موجود ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں، آئے ماشاءاللہ ہماری ملت، یالا کوا تک سمندر کے کنارے پر ترکمانوں کے خیمے ہوں گے۔ آج اہم دن ہے، وقت آنے پر بورسا کو ضرور فتح کیا جائے گا۔ پھر منظر پلٹتا ہے اور عثمان صاحب، برہان، سردار کرسے اور سپاہیوں کے ساتھ خیمے میں موجود ہوتے ہیں اور نقشہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے، البتہ اگر ہم نے محاصرے کے دوران قسطنطنیہ سے آنے والی حمایت کو نہ روکا تو ہم فتح یاب نہیں ہوں گے۔ کونور کہتا ہے، ہمیں محاصرہ کر کے ہر طرف سے آنے والی امداد کو روکنا ہوگا میرے حضور، ہمیں راستوں کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، محاصرے سے پہلے یوروکلر، ارموتلو، چنار جک اور یالا کوا کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا۔ پھر اورحان سے پوچھتے ہیں، اورحان کیا گندوز صاحب کے سپاہی یالا کوا میں آباد ہو گئے؟ جواب میں اورحان کہتا ہے، وہ یالا کوا کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنا فرض انجام دے رہے ہیں۔ پھر کونور کہتا ہے، ہمارے کچھ سپاہی ارموتلو میں ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب نقشہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، یہ جگہیں جہاں ہم اپنے خیمے لگائیں گے فی الحال کی شکل میں بند ہونا شروع ہو جائیں گی، اس طرح بورسا کا محاصرہ شروع ہو جائے گا۔ تو جرکتہ نقشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، ہم زمین پر تمام احتیاط برت رہے ہیں لیکن ان کے پاس سمندر اب بھی موجود ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم محاصرہ جاری رکھیں گے، کرسے بھی آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ تو سردار کرسے کہتے ہیں، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے عثمان صاحب، تاہم ہم نے کتلان حملوں میں بھیڑوں کی ایک بہت بڑی تعداد کھو دی ہے، ہمارے بیڑے بازنطینی بھیڑوں کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر یہ آسان ہوتا تو ہر کوئی بورسا کو فتح کر لیتا۔ تو اورحان کہتا ہے، علاؤالدین صاحب بھیڑوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کرسے سرزمین پر پہنچ گئے ہیں میرے حضور، وہ لوہار اور لکڑی کے کاریگروں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، بہترین بہترین کرسے صاحب، ہم سمندر سے آنے والی ہر طرح کی امداد کو روکیں گے اور یہاں کا سارا خزانہ کرسے قبیلے کا خزانہ ہوگا۔ تو سردار کرسے کہتے ہیں، سلامت رہیں عثمان صاحب، سلامت رہیں، خواہ زمین ہو یا سمندر، ترک ہمیشہ لڑتے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، بالکل، ہم یا تو اس مقصد کے لیے شہید ہوں گے یا بورسا ہمارا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر نقشے میں گاڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا میں معاملات زندگی روزمرہ کی طرح جاری اور ساری ہوتا ہے، مگر اس لمحے کمانڈر سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور اس کے اشارہ کرتے ساتھ ہی سپاہی دکانوں پر جا کر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، تاجروں کو مارتے پیٹتے ہیں اور سونا لے لیتے ہیں۔ تاجر کہتے ہیں، سونا نہیں ہے، ہم اپنے محصولات ادا کر رہے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ تاجر بوڑھا ہے یا جوان۔ لوٹ مار کرتے ہوئے سپاہی اس دکان پر جانے لگتے ہیں جہاں پہ عثمان صاحب کام کرنے آئے تھے۔ تاجر دکان بند کرنے ہی لگتا ہے کہ سپاہی اسے لات مار کر پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ تاجر التجا کرتے ہوئے کہتا ہے، ایسے نہ کرو، ہم پہلے ہی اپنے محصولات ادا کر رہے ہیں، اب ہم جنگی محصولات دینے کی حالت میں نہیں ہیں، برائے کرم رحم کرو۔ مگر سپاہی اسے مارتے پیٹتے ہیں اور سونا کھینچ لیتے ہیں۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر تاجر کہتا ہے، تمہاری یہ ناانصافی ایک دن تمہارا انجام ہوگی۔ اس لیے میں کمانڈر قسطنطین الیکسیوس اور سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کے جانباز حسیو اور توغائی بھی وہیں موجود ہوتے ہیں۔ ناانصافی اور لوٹ مار کے خلاف لوگ بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر الیکسیوس قسطنطین سے کہتا ہے، بورسا کے لوگ جنگی محصولات سے خوش نہیں ہیں کماندار، اگر ہم لوگوں کی حمایت کھو دیں گے تو۔ قسطنطین اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے، لوگ جائیں جہنم میں، میں یہاں شہنشاہ سے اجازت لے کر آیا ہوں، یسوع کی بھیڑیں یا تو اپنی اون دیں گی یا اپنا گوشت۔ عثمان بورسا پر حملہ کرنے سے پہلے قسطنطنیہ کے ساتھ ہمارے رابطے منقطع کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اگر یہ بحفاظت نکلنا چاہتے ہیں تو قیمت ادا کریں گے۔ پھر لوگوں کو خاموش کروا کر ایک آڑو دکھاتے ہوئے کہتا ہے، تم سب اس رسیلے آڑو کو کھانا چاہتے ہو ہاں؟ تاہم جان لو کہ اس کا حیرت انگیز ذائقہ آڑو کی گٹلی سے آتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آڑو مسل دیتا ہے اور گٹلی نکالتے ہوئے کہتا ہے، یہ اندرونی حصہ بازنطینی فوج ہے، تم یہاں ہو کیونکہ فوج یہاں ہے، فوج چلے گی تو تم سب بھوکے مر جاؤ گے۔ تو ایک تاجر کہتا ہے، یہ چوری ہے، کیا تم ہماری جان بھی لے لو گے؟ پھر دوسرا تاجر کہتا ہے، کماندار قسطنطین ہم پر رحم کریں، مہربانی کر کے رحم کریں، ہماری تجارت تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ پھر تیسرا کہتا ہے، آپ تجارت ختم کر دیں گے، ایسا نہ کریں۔ یہ سن کر قسطنطین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے، کوئی رحم نہیں، جو بھی اس رسیلے پھل کو کھانا چاہے گا میں اس کے دانت نکال دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور وہاں موجود عوام کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں موجود بچے، عورتیں اور لوگ بھاگنے شروع کر دیتے ہیں۔ حسیو اور توغائی بھی ایک طرف نکل جاتے ہیں۔ بازنطینی سپاہی بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے اور انہیں بھی مارتے چلے جاتے ہیں۔ الیکسیوس بھی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وحشی بازنطینی سپاہی ایک بچے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر آخری لمحے میں توغائی کا پھینکا ہوا خنجر اسے جہنم کی راہ دکھاتا ہے۔ توغائی حسیو کے ساتھ بچے کے پاس آتا ہے اور اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، ڈرو مت، اپنے گھر کی طرف بھاگو، چلو اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ وہ بچے کو پرسکون کرتا ہے تو بچہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے، ہمیں عثمان صاحب کو بتانا ہوگا کہ کیا
हुआ है। इसके साथ वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं कि इसी लम्हे एक बजंतनी सिपाही उनके सामने आता है और कहता है उस्मान साहब के लिए एक मकतूब है। बुरहान आगे बढ़ता है और खत लेकर उस्मान साहब को देता है। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं मकतूब कुस्तांतीन पालियोरोगोस की तरफ से है, वो कुत्ता जिसने गुंदूज साहब को मारने का हुक्म दिया। कोहनूर पूछता है वो क्या चाहता है मेरे हुजूर। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं वो कहता है कि ये शहंशाह की तरफ से मकतूब है, वो हमसे मिलना चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। बुरहान कहता है वो हमारे हर कदम को जानते हैं मेरे हुजूर। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं हाँ वो जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि हम उनके साथ क्या करेंगे। वो अब उसको दावत दे रहे हैं जिसे वो कभी मारना चाहते थे। जरकुदाई पूछता है क्या हम उससे मिलेंगे हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं जी हाँ, हम कुस्तांतीन से मिलेंगे। हमें रोकने के लिए वो यकीनन कई चालें चलेगा। वो दर हकीकत हमें मारने की भी कोशिश करेगा। अलबत्ता मैं गुंदूज साहब का इंतकाम लेने के लिए बुरसा की फतह का इंतजार नहीं कर सकता। मैं बुरसा की फतह और अपने दुश्मन कुस्तांतीन का फैसला करूंगा। ये आदमी इतना घटिया है कि मेरा दुश्मन भी नहीं हो सकता। और हाँ, तुम और मैं बुरसा जाएंगे। तवील अरसे से होलोफेरा की कोई खबर नहीं है। हमें ये जानने की जरूरत है कि वो क्या कर रही है। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। बुरसा के बाजार में लाशों के ढेर लगे होते हैं। कुस्तांतीन लेक्सियोस से कहता है रहम एक बहुत बड़ा झूठ है, उसका वाहिद अल एक तेज तलवार है। उस्मान ना आया तो उसका सामना मेरी तेज तलवार की धार से होगा। तो एलेक्सियोस कहता है वो आपकी दावत कबूल कर ले, वो आपके साथ कोई मुआहदा नहीं करेगा कमांडर कुस्तांतीन। जवाबन कुस्तांतीन कहता है मैंने उस्मान से मुआहदा करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए कि मैं उसे जान सकूं और मैं पहला मौका मिलते साथ ही उसे मार डालूंगा। यह सुनकर एलेक्सियोस कहता है अगर उस्मान बुरसा में मर गया तो हमारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी, लोग हमें बुज़दिल कहेंगे। तो कुस्तांतीन कहता है शर्फ ये एक अहमकाना लफ्ज़ है। फिर उसे दबोचते हुए कहता है जब उस्मान शहर की दीवारों को तबाह करेगा तो ना शर्फ बचेगा और ना लोग। इसके अलावा मैं उस्मान को महल में नहीं मारूंगा, ऐसे लगेगा जैसे लोगों ने उसे मारा है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी प्यारी कज़न होलोफेरा से बात करूं जिसे मैंने कई सालों से नहीं देखा। फिर मरी हुई एक बच्ची के पास बैठते हुए कहता है मैंने जब उसे आखिरी बार देखा था तो वो एक छोटी सी बच्ची थी। तो एलेक्सियोस कहता है वो अब बच्ची नहीं है, अब वो तेज दिमाग के साथ एक होशियार खातून है। जवाबन एलेक्सियोस खड़े होकर कहता है देखते हैं कि क्या वो अपने दिमाग से रिश्तेदारों की खिदमत करेगी या बकरियां चराने वाले चरवाहों की खिदमत करेगी। चलो